بڑے بڑے جبہ و دستار والوں سے کہ کتابوں کے اندر آپ نے یہ پڑھا ہے، ذرا سوچ کر بتائیں، عمر کا حساب لگا کر بتائیں، سیدہ فاطمہ کی عمر اس وقت اتنی تھی؟ اس قدر جھوٹ لکھا گیا ہے کہ اندازہ نہیں کر سکتے انسان۔ اگر کسی دوسری صاحبزادی کا کوئی کارنامہ بھی ہے نا، اس کا اس نام ہٹا کر سیدہ فاطمہ کا نام لکھ دیا۔ کسی دوسرے صحابی کا کوئی کارنامہ ہے، اس کا نام محو کر کے سیدنا علی کا نام لکھ دیا، اور یہ آپ کو ہزاروں مقامات میں ملے گا۔ لیکن دکھ اس بات کا نہیں ہے کہ لکھنے والے، دیکھیں دشمن تو دشمن ہوتا ہے، دکھ اس بات کا ہے کہ جو اصلاح کی ذمہ داری جس کی ہے، میری عرف عام میں ہمارے جتنے بھی علماء و مشائخ ہیں، میں اور آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ ان سے ہمیں کوئی سیدھا راستہ ملے گا، وہ ہماری رہنمائی کریں گے۔ وہ کیوں نہیں رہنمائی کرتے؟ وہ کتابیں پڑھ لیتے ہیں اور سوچے سمجھے بغیر پڑھ لیتے ہیں۔ پھر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں اپنے اس مشن کے اندر کامیاب ہو جاؤں، اور جو میرا ارادہ ہے، کافی عرصے میں کچھ مواد اکٹھا بھی کر رہا ہوں، اللہ کے فضل سے کتابیں ہیں میرے پاس، لیکن اس کی توفیق بھی شامل حال ہونی چاہیے۔ کتابیں میں محتاجی نہیں ہے، بس اس کی توفیق اور اس کی رحمت اس کے محتاج ہیں، وہ شامل حال ہوگی تو میں وہ تمام مخفی گوشے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے متعلق ہیں، جس کی طرف توجہ نہیں دی گئی، وہ لکھوں گا۔ جو ہر جگہ مل جاتے ہیں اس کے لکھنے کی ضرورت نہیں، وہ تو ہر مسلمان کو معلوم ہے۔ اور میرا یہ عقیدہ ہے، اور آپ حضرات کو میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ میرا اور آپ کا اپنے آپ کو پہچاننا یا اپنے خاندان کا تعارف اتنا ضروری نہیں جتنا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہچاننا اور آپ کا تعارف ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی زیادہ قریب ہیں ایمان والوں کے ان کی جانوں سے بھی۔ تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کو صحیح صورتحال معلوم ہو۔ میں نے جو روایات پڑھی ہیں اس کی تشریح تفصیل میں جانے سے پہلے، آج پاکستانی کیلنڈر کے اعتبار سے ذیقعد کی 29ویں تاریخ، یعنی اسلامی سال کا 11واں مہینہ اس کی 29ویں تاریخ ہے۔ آج رات کو اگر چاند نظر آ گیا تو کل یکم ذی الحج ہوگی، نہ آیا تو پھر پرسوں ہوگی۔ بہرحال کل یا پرسوں سے ذی الحج شروع ہو رہا ہے، اسلامی سال کا 12واں مہینہ۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت اور ادب والے بنائے ہیں۔ یہ اسی کی مرضی ہے، اسی کی حکمت ہے۔ کیوں بنائے ہیں ہم نہیں جانتے، نہ اس میں قرید کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں اللہ کریم نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم۔ یقیناً مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ یہ تب سے ہے جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، خلق السماوات والارض، ازل سے مہینوں کی تعداد اللہ نے 12 رکھی ہے۔ اور پھر فرمایا منہا، ان 12 میں سے 4 حرم، 4 حرمت والے ہیں، ادب والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، صحیح دین یہی ہے۔ وہ ادب والے کون سے ہیں؟ ان کے بارے میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت سے فرما دیا۔ 3 تو لگاتار ہیں، یعنی ذی القعدہ، ذی الحج اور
محرم الحرام، اسلامی سال کا 11واں، 12واں اور پہلا مہینہ، اور چوتھا ہے اسلامی سال کا 7واں مہینہ رجب المرجب۔ یہ جو مہینہ آگے شروع ہو رہا ہے اس کے بارے میں تو عام مسلمان جانتے ہیں، قربانیوں والا مہینہ، اور انشاءاللہ مسلمان اللہ کی توفیق سے قربانی کریں گے بھی، اور حج کا مہینہ بھی کہتے ہیں کہ حج مسلمان کریں گے، حج کے لیے بے شمار پہنچ چکے ہیں اور پہنچ رہے ہیں، خوش نصیب۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور ہر مسلمان کو اپنی رحمت کے ساتھ حلال اور طیب مال لے کر وہاں جا کر اپنے گھر کی زیارت کرنے اور وہاں کے مناسک ادا کرنے اور وہاں سے کامیاب واپس ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ یہ جو مہینہ شروع ہونے والا ہے اس کے بارے میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ارشادات ہیں۔ میں نے جو حدیثیں پڑھی ان میں سے پہلی حدیث بخاری میں بھی ہے، ترمذی بھی ہے، حدیث کی دوسری کتابوں میں، اور دوسری جو روایات ہیں ترمذی میں اور دوسری کتابوں کے اندر ہیں، سب روایتیں صحیح ہیں۔ کیا فرمایا حضور نے؟ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ، سارے سال کے دنوں میں سے کوئی دن جس کے اندر نیک عمل اللہ کو اتنا پیارا ہو، من ہذہ الایام العشر، جو ان 10 دنوں کے نیک اعمال کے مقابل میں زیادہ پیارا ہو۔ فقالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ولل جہاد فی سبیل اللہ، کیا دوسرے مہینوں کا جو جہاد ہے اللہ کی راہ میں وہ بھی اتنا بڑا عمل نہیں ہے؟ کیونکہ صحابہ مجاہدین تھے اور جہاد ان کے نزدیک اہمیت والی چیز تھی، اس واسطے انہوں نے پوچھ لیا کہ اس وقت تک جہاد کو دہشت گردی کا نام نہیں دیا گیا تھا۔ شاید ان کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں ہوگا کہ ایسا دور بھی آئے گا کہ مسلمان ہوں گے اور جہاد کو دہشت گردی بھی کہیں گے، اور کافروں کی زبان اپنے منہ میں ڈال کر لگاتار اس لفظ کو دہراتے رہیں گے۔ بہرحال چونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن رکھا تھا کہ اسلام کی بلند ترین چوٹی جہاد ہے، آپ سارے کے سارے دوست سن لیں، زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، لیکن یہ ذہن میں لے کر رہیں اور اسی تصور عقیدے کے ساتھ دنیا سے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذروۃ سنام الاسلام الجہاد فی سبیل اللہ، اسلام کی بلند ترین چوٹی اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ بھی اراکین اسلام ہیں، لیکن ان سب سے اونچی بلند ترین چوٹی جو جہاد ہے۔ اور ایک دوسرے انداز سے اس بات کو سمجھیں، مکہ معظمہ میں 13 برس گزارے مسلمانوں نے، مظلومیت کی زندگی تھی، دبے ہوئے تھے، اتنے دبے ہوئے تھے کہ انہوں نے ہجرت کی ایک دفعہ بھی، دوسری مرتبہ بھی، حبشہ کی طرف بھی، مدینہ طیبہ کی طرف بھی، حتیٰ کہ خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مہاجر ہونا پڑا، مکہ میں نہیں رہ سکے۔ نمازیں وہاں تھیں، روزے تھے، جو بھی اس وقت کے احکام تھے سب کے سب بجا لا رہے تھے، لیکن جہاد والا عمل نہیں تھا، سستی نہیں تھی، اللہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی۔ جس وقت مدینہ طیبہ میں پہنچے اللہ کی طرف سے جہاد کی اجازت مل گئی اور جہاد کا عمل شروع ہوا، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ پھر کوئی دن ایسا گزرا کہ جہاد کا عمل شروع ہوا ہو تو پھر مسلمانوں نے پسپائی اختیار کی ہو، مسلمانوں نے مسلح حالت کے اندر ہتھیار ڈال دیے ہوں اور کافر گرفتار کر کے لے گئے ہوں اور ان کی جیلوں میں انہوں نے وقت گزارا ہو۔
بدر کا معرکہ ساری دنیا کو پتا ہے، مسلمان کافر سب جانتے ہیں، 313 نہتے مسلمان ہیں، لیکن جذبہ جہاد سے سرشار ہیں، ہتھیاروں سے نہیں، بمبار طیاروں سے نہیں، توپوں سے نہیں، ٹینک نہیں تھے، جہاد کا جذبہ تھا۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سبق پڑھا تھا، یہ اللہ کے قرآن میں موجود تھا۔ 313 تھے، اور اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، صرف 8 تلواریں ہیں بس، باقی اللہ کا نام ہے، اللہ اس کے رسول پر ایمان ہے۔ اور مقابلے میں 3 گنا زیادہ فوج، 1000 کا لشکر، اور ہر طرح کا ساز و سامان، تیر بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں، نیزے بھی ہیں، بھالے بھی ہیں، زرے بھی ہیں، ڈھالیں بھی ہیں، جو اس زمانے کے ہتھیار تھے وہ سب مشرکین کے پاس تھے۔ اور اس قدر گھمنڈ میں آیا تھا ابو جہل اپنی پارٹی سمیت کہ اس نے وہاں سے یعنی مکہ معظمہ سے گانے بجانیاں والیاں بھی ساتھ لے کر آئے تھے کہ جشن منائیں گے، بعد میں محفل موسیقی بھی ہوگی، اور ساتھ بہت سارے جانور، اونٹ وغیرہ بھی لائے تھے کہ ذبح کریں گے، کھائیں گے، عیش منائیں گے مسلمانوں کا صف ہستی سے مٹا کر، اس ارادے سے آئے تھے۔ ہتھیاروں پر بھروسہ تو تھا، اپنی تعداد پر بھروسہ تھا، وسائل پر بھروسہ تھا، لیکن اللہ کی مدد ساتھ نہیں تھی، اور جیتتا وہ ہے جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو۔ صحابہ کے ساتھ اللہ کے رسول تھے، اور اللہ پر ایمان تھا، رسول اللہ کی باتوں پر یقین تھا، اور جذبہ جہاد تھا۔ اور جب مقابلہ ہوا بدر کا میدان، آج بھی جائیں تو وہاں جا کر دیکھتے ایسا لگتا ہے کہ اب بھی معرکہ ہو رہا ہے۔ آپ حضرات تو گئے ہوں گے، مجھے بھی اللہ نے 3 یا 4 دفعہ وہاں حاضری کا موقع نصیب کیا، اور میں نے ہر بار وہاں کھڑے ہو کر اس میدان کے اندر کافی دیر تک غور سے دیکھا اور سوچتا رہا۔ اس مسجد میں نماز پڑھی جس کو مسجد عریش کہتے ہیں، جہاں رسول اللہ کا خیمہ تھا، اور وہاں صحابہ اکرام جو شہید تھے، 14 صحابہ، ان کے جگہ جگہ بڑے بڑے کتبے لگے ہیں ان کے ناموں پہ۔ تو جب مقابلہ شروع ہوا تو وہ جو کیل کانٹے سے لیس ہو کر آئے تھے، 70 کافروں کو مسلمانوں نے جہنم میں پہنچا دیا، جہنم رسید کر دیا، خاک اور خون میں تڑپنے لگے۔ ان کا سرغنہ ابو جہل بھی، صرف 14 مسلمان شہید ہوئے ہیں۔ 70 کو مسلمانوں نے تہ تیغ کیا، قتل کیا، اور 70 کو مسلمانوں نے گرفتار بھی کر لیا۔ یہ سوچیں کس طاقت کے ساتھ گرفتار کیا۔ تعداد ان کی 3 گنا زیادہ ہے، وہ بھی جنگ آزمودہ لوگ ہیں۔ صحابہ اکرام نے اس سے پہلے کوئی جنگ نہیں لڑی تھی۔ اللہ پر ایمان تھا، اللہ کے رسول پر ایمان تھا۔ رسول پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ رسول سچے ہیں، جو کچھ کہتے ہیں زبان سے کہ وہ سچ ہے۔ اس ایمان کی طاقت کے ساتھ پھر چند ہی لمحوں کے اندر، چند ہی گھڑیوں کے اندر نقشہ بدل گیا۔ ابو جہل خاک اور خون میں تڑپ رہا تھا اپنے ساری پارٹی سمیت۔ وہ جو جشن منانے آئے تھے، جشن کیا مناتے، صف ماتم بچھ گئی، اور 70 کو مسلمانوں نے گرفتار کیا۔ ابو جہل کا سر کاٹا گیا، رسول اللہ کے قدموں میں لا کر ڈالا گیا۔ وہ کس برکت سے؟ جہاد کے یا عمل کی برکت سے۔ تو صحابہ نے، چونکہ ان کے ذہن میں جہاد کی ایک قیمت تھی، ان کا ایمان تھا کہ اللہ نے فرمایا جہاد ہے تو پھر ٹھیک ہے، ساری دنیا کے کافر بکتے رہیں، منافق بھونکتے رہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، جہاد اللہ کا حکم ہے۔ اس لیے صحابہ نے پوچھا ولل جہاد فی سبیل اللہ، کیا رسول اللہ جہاد کا بھی اتنا بڑا درجہ نہیں؟ دوسرے مہینوں کا جہاد کا بھی اتنا بڑا درجہ نہیں جتنا کہ
ذی الحج کے ان 10 دنوں کے اندر کسی نیکی کا بڑا درجہ ہے؟ حضور نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، ہاں دوسرے مہینوں میں کوئی شخص اللہ کے راہ میں جہاد کرے اس کا بھی اتنا بڑا درجہ نہیں، اتنا بڑا رتبہ نہیں، اتنا بڑا ثواب نہیں جتنا کہ ان 10 دنوں میں، ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں کے اندر کوئی نیکی بھی انسان کرتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کے ہاں اتنا بڑا درجہ ہے۔ البتہ فرما الا رجل خرج بنفسہ و مالی، وہ مجاہد جو مال لے کر اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے گیا، خود بھی گیا، فلم یرجع من ذلک بشیء، اس کا مال بھی وہاں خرچ ہو گیا اور اس کی جان بھی اللہ کی راہ میں قربان ہو گئی، اس کو تو وہ درجہ ملے گا، باقی کسی مجاہد کو بھی دوسرے ایام میں اتنا بڑا درجہ نہیں ملتا جتنا کہ ان 10 ایام کے اندر کسی بھی نیکی کا درجہ ہے۔ یہ دن اللہ آپ کو نصیب کر رہے ہیں، ان کو ضائع نہ ہونے دینا، اللہ ہی کی مہربانی ہے۔ اللہ جس پر مہربانی کرتے ہیں تو اس کے لیے اسباب کھول دیتے ہیں۔ یہ دن پروردگار عالم آپ کو دے رہے ہیں، یا کل یکم ذی الحج ہوگی یا پرسوں ہوگی، اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ ایک حدیث ہے جو بخاری میں، ترمذی، دیگر کتابوں میں، دوسری حدیث بھی سن لیں۔ حضرت ابو ہریرہ نقل فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام احب الی اللہ، کوئی دن بھی اللہ کو اتنے پیارے نہیں، ان یتعبد لہ فیہا، کہ ان میں اللہ کی بندگی کی جائے، من عشر ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کے مقابلے میں وہ اللہ کو زیادہ پیارا ہو، وہ عمل اللہ کو زیادہ پیارا ہو۔ دوسرے دنوں میں وہ اتنا زیادہ مقبول نہیں جتنا کہ ذی الحج کے 10 دنوں کا عمل مقبول ہے۔ یعدل صیام کل یوم منھا بصیام سنۃ، یہ بھی غور سے سنیں، ذی الحج کے 10 دنوں سے عشرہ اولا، 10ویں تاریخ نہیں ہے، یعنی یکم سے لے کر 9 تک، ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے، بصیام سنۃ، وقیام کل لیلۃ منھا بقیام لیلۃ القدر، اور ان دنوں کی راتوں کے اندر آپ قیام کریں گے، راتوں کو اللہ کی بندگی عبادت کریں گے، ذکر اذکار میں گزاریں گے، تلاوت میں گزاریں گے، دعا و استغفار میں گزاریں گے، لیلۃ القدر کے برابر اللہ تعالیٰ درجہ عطا فرمائیں گے۔ یہ تو یکم ذی الحج سے لے کر 8 ذی الحج تک کے روزوں کا ذکر تھا کہ ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر۔ اب 9ویں روزے کے بارے میں سن لیں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما، صیام یوم عرفہ، 9ویں تاریخ کا روزہ، 9ویں تاریخ کا، 9ویں ذی الحج کا روزہ، احتسب علی اللہ، میں اللہ کی رحمت سے امید کرتا ہوں، ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، 1 سال گزشتہ کے گناہ بھی اللہ پاک معاف کر دیں گے، 1 سال آئندہ کے گناہ معاف کر دیں گے۔ اور ترمذی کی روایت اور صحیح روایت ہے، محدث نے آگے اشارہ دے دیا کہ روایت صحیح ہے۔ روایتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن یہ ساری روایتوں کا خلاصہ میں نے ان 3 باتوں کا نقل کر دیا۔ بلکہ ایک اور روایت بھی میری نظر سے گزری، حضرت سعید بن جبیر مشہور تابعی ہیں، حضرت ابن عباس سے نقل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنَّ الصِّيَامَ يَوْمٍ مِّنْهَا يَعْدِلُ بِصِيَامِ سَنَةٍ، ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے، وَالْعَمَلُ فِيهِنَّ يُضَاعَفُ ب700 ضِعْفٍ، اور کوئی نیک عمل بھی آپ کریں گے 1 سے لے کر 700 گنا تک اللہ تعالیٰ اس پر اجر عطا فرمائیں گے۔ اور اس میں خاص طور پر ایک چیز بتا رہا ہوں، یہ بھی حدیث کے اندر موجود ہے، اور ہماری خوش بختی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ حدیث کا ذخیرہ پاس موجود ہے، اس سے استفادہ کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ فَاكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ،
کثرت کے ساتھ 4 عمل کرو. یعنی آپ راستے میں چل رہے ہیں, دکان میں بیٹھے ہیں, کسی سے کوئی بات نہیں کر رہے, ویسے خاموش بیٹھے ہیں, تو پھر کثرت کے ساتھ 4 عمل, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, تسبیح سبحان اللہ, تحمید الحمدللہ, تکبیر اللہ اکبر, تحلیل لا الہ الا اللہ. چلتے پھرتے کھلا پڑیں اس کو. یہ تو آپ سن ہی چکے ہیں شاید پچھلے کسی بیان میں کہ یہ جو جس کو آپ تیسرا کلمہ کہتے ہیں, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, چاروں چیزیں اس کے اندر ہیں. حضور نے فرمایا جس چیز پر سورج طلوع ہوتا ہے اس سب کے مقابلے میں مجھے یہ کلمہ زیادہ پسند ہے. سورج کہاں طلوع ہوتا ہے؟ پوری کائنات پر. سورج جب طلوع ہوتا تھا پوری کائنات اس سے روشنی حاصل کرتی. کہ حضور کا فرمان کا منشا یہ کہ پوری کائنات مجھے اتنی قیمتی نظر نہیں آتی جتنا یہ کلمہ ہے جس میں یہ 4 چیزیں ہیں, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو ایک مسلمان کے لیے تو فائدہ ہی فائدہ ہے. سچ یہ ہے کہ مسلمان غفلت میں وقت گزار لے تو یہ الگ بات ہے, مسلمان کے لیے تو فائدہ ہی فائدہ اللہ پاک نے رکھا ہے. اللہ اپنی رحمت بہانے بہانے سے دینا چاہتے ہیں. کسی بزرگ نے, کسی صوفی بزرگ نے بات کہی ہے, رحمت حق بہانہ می جویت. اللہ اب کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے کہ کسی طریقے سے اس بندے کو میری رحمت مل جائے. کیوں بہانے؟ اللہ کی مجبوری کیا ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے اس بات پر؟ اللہ اس انسان ہی کو اپنی رحمت کیوں دینا چاہتے ہیں؟ اس لیے دینا چاہتا ہے کہ اس انسان کو اللہ نے ساری مخلوق کا دلہا بنایا ہے, ساری کائنات کا سردار بنایا ہے. زمین کا سردار یہ ہے, آسمانوں کا سردار یہ ہے, پہاڑوں کا سردار یہ ہے, دریاؤں کا سردار یہ ہے. زمین, آسمان, سورج, چاند, ہر چیز اس کے خادم میں, اس کے نوکر ہیں, اس کے ملازم ہیں, یہ مخدوم ہے, یہ صاحب لوگ ہیں. اللہ کے نزدیک انسان کی بڑی قیمت ہے. انسان اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے, یہ تو اس کا اپنا معاملہ ہے, لیکن اگر وہ اللہ کے حکم برداری میں ہے پورے شعور کے ساتھ, تو پھر اللہ کا شکر ادا کرے کہ میں اس صف میں شامل ہوں جو اللہ کے مقبول بندوں کی. جان بوجھ کر انسان اللہ کی بغاوت نہ کرے, شرک نہ کرے, کفر کا کوئی عمل نہ کرے, کسی پر زیادتی نہ کرے, کسی کا حق نہ مارے. یہ 3-4 چیزیں ذہن میں رکھیں. کسی کا حق نہ ماریں, کسی پر زیادتی نہ ہو. آپ کا نوکر ملازم ہے, آپ کا پڑوسی ہے, آپ کا رشتہ دار ہے, اس کا حق نہ ماریں. آپ کا کوئی شراکت دار ہے, کسی پر ظلم زیادتی نہ ہو. اللہ کے فرائض و واجبات کو آپ بر وقت پورا کریں گے تو آپ کو اطمینان ہو جانا چاہیے, پورا یقین ہو چاہیے کہ مجھے اللہ پاک ضرور معاف کریں گے. باقی رہا یہ کہ ہمارا کوئی عمل جو اللہ تعالیٰ کے شایان نشان ہے, یہ بالکل درست ہے. میں اور آپ کیا ہیں؟ اللہ کے پیغمبر فرماتے اللہم لا احصی ثناء علیک کما اثنیت علی نفسک, یا اللہ میں تیری اس انداز سے تعریف نہیں کر سکتا جیسا تو نے اپنی شان بیان فرمائی ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تو ہم کس بات کی مولی ہیں؟ لیکن ہم کوشش تو کریں, اپنی کوشش میں کمی نہ کریں. اللہ کی رحمتیں بہانے چاہتی ہے, اللہ اپنی رحمت بہانے بہانے سے ہمیں دینا چاہتے ہیں. تو دیں گے کس کو؟ جنگل کے سوروں کو؟ اللہ کا باغی جو کافر ہیں ان کو نہیں, اہل ایمان کو. قرآن کریم بڑا پڑا ہے اس بات سے. قرآن کا خدا کی قسم روزانہ تلاوت کے دوران وہ آیتیں آتی ہیں, قرآن بھرا پڑا ہے. اللہ کی ساری رحمتوں کے حقدار اہل ایمان ہیں. کفار کے لیے دنیاوی سہولتیں اللہ نے رکھی ہیں, لیکن دنیا کا مال خدا کے نزدیک چونکہ قیمت نہیں ہے. حضور نے فرمایا کہ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ, اگر دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی, ما سقل کافر شربۃ ماء, کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی اللہ نہ دیتے. لیکن چونکہ دنیا بے قیمت ہے اس واسطے کافروں کو بھی اللہ نے دے رکھی ہے. لیکن دین قیمتی ہے اس واسطے خدا اپنے مقبول بندوں کو دیتا ہے. اگر دنیا کا مال زیادہ قیمتی ہوتا تو رسول اللہ سب سے بڑے سرمایہ دار ہوتے ہیں.
پھر اللہ کے نبی سب سے بڑے دولت مند ہوتے. اس واسطے یہ ہمارے لیے ایک اطمینان کا پہلو ہے کہ اگر ہم دنیا میں مال سے بہت زیادہ مال ہمارے پاس نہیں ہے، دولت مند نہیں ہیں، مالدار نہیں ہیں، سرمایہ دار نہیں ہیں، لیکن دوسری طرف دیکھیں کہ ایمان کی دولت سے بھی معروم ہیں یا اس کے اندر وہ کچھ حصہ ہمیں ملا ہے. اگر ملا ہے تو سمجھے سب سے بڑے دولت مند ہیں آپ. سب سے بڑے دولت مند. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام تھے، غلامی سے نکل کر آئے، کالے رنگ کے حبشی. صدیق اکبر نے ان کو خرید کے آزاد کیا تھا، لیکن مسجد نبی کے مؤذن وہ تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی، سب صحابہ کے سامنے وہ اللہ اکبر اذان پڑھتے تھے. اور اس کالے رنگ کے غلام، اس کے بارے میں فاروق اعظم جیسا عظیم انسان جس کو ساری دنیا کے لوگ، کافر مسلمان سب مانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی اور عمر پیدا ہو جاتا تو شاید کافروں کا نام مٹ جاتا، اتنی عظمت والی شخصیت ہے. از بلال سامنے آتے تو فاروق اعظم اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور کہتے جاء سیدنا بلال، ہمارا آقا بلال آ گیا. یہ آقائیت کہاں سے ملی؟ شکل و صورت کے اعتبار سے کالے ہیں، خاندانی اعتبار سے غلام ہیں. یہ آقائیت مل جاتی ہے ایمان کی دولت سے. رسول اللہ کی نظروں میں محبوب تھے، اس وقت صحابہ اکرام اس کو سید کہہ دیتے تھے، ہمارے آقا آگے. اس واسطے میں سب دوستوں سے گزارش کروں گا، ہر وقت اپنے آپ کو ٹٹولیں. دیکھیں یہ تو ہر انسان کوشش کرتا ہے مال اکٹھا کرنے کی کہ میری اولاد محروم نہ رہے، کسی کی دست نگر نہ رہے، محتاج نہ رہیں. یہ اچھی کوشش ہے. اپنی اولاد کو آسودہ حال چھوڑ کر جانا یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت سے کہ محتاج چھوڑ کر جائے. لیکن اس سے زیادہ اپنے ایمان کی اور ان کے ایمان کی فکر کریں. جس طرح ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری اولاد، ہمارے بچے اسکول جاتے وقت دھوپ کی تپش سے ان کے چہرے جھلس نہ جائیں، پھر ان کے لیے ہم گاڑی کا بندوبست کرتے ہیں اور گھروں کے اندر ایئر کنڈیشن کمروں کا بندوبست کرتے ہیں. لیکن وہ دھوپ کی تپش جس کے جھلسنے بچانے کرتے ہیں، وہ جہنم کی آگ جو ہے اس کی تپش تو کہیں زیادہ ہوگی. اس اولاد کو اس کے اندر جھلسنے بچانے کی فکر کریں، وہاں بھی ان کے دین و ایمان کی فکر کریں. جس طرح ہم ان کی دنیوی اور معاش کی آسودگی کی فکر کرتے ہیں، ان کے دین و ایمان کی بقا کی فکر بھی کریں. اپنی کوشش کر لے انسان، اپنی کوشش میں کمی نہ کرے، باقی اللہ کے فیصلے ہیں. اگر کسی کو ہدایت سے اللہ نے معروم رکھنا ہے تو یہ اس کی مرضی ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی پوری کوششوں کے باوجود ہدایت سے معروم رہا، لیکن اپنی کوششوں میں کمی نہ کریں. لیکن سب سے پہلے اپنی ذات ہے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے، رسول اللہ کے فرمان کا فیصلہ ہے. جب بھی دعائیں مانگتے ہیں اللہ مغفر لی ولی والدیہ، پہلے اپنے لیے پھر ماں باپ کے لیے. پہلے اپنے لیے ربنا اغفر لی ولی والدیہ، پہلے اپنے لیے، سب سے پہلے اپنے دین ایمان کی فکر کریں. اور میں سادہ سا آدمی ہوں، سیدھی سی بات کرنے کی عادی ہوں. ٹٹولیں اپنے آپ کو، سوچیں چند لمحوں کے لیے میری ایمان کی سطح کہاں ہے، میرا اللہ پر ایمان کتنا ہے. یعنی یوں سوچیں، اللہ کا حکم آ گیا، نماز کا ٹائم ہو گیا، افسر نے بلا لیا، وہ مخلوق کا آرڈر ہے، ادھر خالق کا آرڈر ہے. میری ایمان کی کیفیت کیا ہے کہ میں اللہ کی بات کو اولیت دوں گا یا افسر کی بات کو؟ اگر اس وقت میں اللہ کی بات کو اولیت دینے کا جذبہ رکھتا ہوں تو پھر اس سے مطلب ایمان کی سطح جو ہے درست ہے، اس کی بنیاد خراب نہیں ہوئی. اگر اللہ کے حکم کے مقابلے میں، اللہ کے رسول کے حکم مقابلے میں افسر کی بات، حاکم کی بات کو اولیت دیتا ہوں، یعنی میرے ذہن میں ایک رعب سوار ہے افسر کا، حاکم کا، کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، تو سمجھو کہ ایمان ڈاماڈول ہے. صحیح صورتحال تو ہمیں معلوم نہیں، لیکن جو کچھ میڈیا کے ذریعے سے پتہ چلا، اوباما ملنے گیا تھا شاہ عبداللہ کی تعزیت کے لیے موجودہ سلطان کو، سلمان جو سعودی عرب کا. جو ہی اس نے ایئرپورٹ سے
پہ پہنچ کر جہاز سے نیچے قدم رکھا، ادھر سے قریب کی مسجد سے اذان کی آواز آ گئی. تو وہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے کہ اس سے مصافحہ کرنے کے ساتھ ہی اوباما وہیں کھڑا رہا اور سلطان جو ہے اپنے ساتھیوں سمیت مسجد میں چلا گیا. اور عالمی میڈیا نے تبصرہ کیا کہ اس سلطان نے کہا کہ اب بادشاہوں کے بادشاہ کا آرڈر آ گیا ہے، پہلے اس کو پورا کرنا ہے. اور اوباما وہیں کھڑا رہا. کچھ نہیں بگاڑ سکتا کوئی کسی کا، میرے اللہ کی مدد کسی کے ساتھ حاصل ہو. ٹھیک ہے دنیا کے سپر پاور کہلاتا دنیا والوں کے نقشن، لیکن میرے اللہ کے مقابلے میں اس کی سپر پاور کیا ہے؟ وہ تو تنکوں کے برابر بھی نہیں ہے. لیکن یہ بات ہے ایمان کی. ایمان نام ہے اللہ کی ذات اور اس کی طاقت پر یقین رکھنے کا. میں آپ حضرات سے یہ عرض کروں گا، میرے لیے بھی دعا کریں کہ میری سوچ کو اللہ پاک ایسا ہی رکھے کہ ہم اللہ کے مقابلے میں کسی کو پرے کہا کی حیثیت بھی نہ دیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ایسا ہی جذبہ نصیب فرمائے اور ہر مسلمان کو ایسا ہی جذبہ نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک.